قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا کے لے کے آؤ. قرآن کا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ، ایک آیت بنا کے لے کے آؤ، ایک چیپٹر بنا کے لے کے آؤ. سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23. سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 38. اس میں بھی ہے کہ ایسی ایک آیت بنا کے لے کے آؤ. جیسا میں پچھلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ تقریباً 7 نمبر چیپٹر میں شاید بتایا تھا میں نے کہ یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن نے عربوں کے سامنے، کہ جو بہت اپنی زبان کے اندر، وہ عربی زبان کے اندر بہت ایکسپرٹ تھے اس زمانے میں، سب سے زیادہ ایکسپرٹ وہ صرف عربی زبان میں تھے. تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ ایسی آیت بنا کے لے کے آؤ، ایسے سورے بنا کے لے کے آؤ، ایسی جو ہے ایک چھوٹا چیپٹر بنا کے لے کے آؤ، یا 10 آیتیں بنا کے لے کے آؤ کم سے کم. اس کے ریفرنس دیا میں نے آپ کو. عربی لوگوں کو چیلنج کیا تھا، اور عربی لوگوں نے بہت کوشش کی تھے اس زمانے میں. بڑے بڑے ان کے جو شاعروں نے، بڑے بڑے پوئٹ نے، اور بڑے بڑے لکھنے والوں نے، اکیڈمکس نے بہت کوشش کیے، مگر وہ نہیں کر سکے اور خاموش ہو گئے. اس کے بعد پورے ہر زمانے میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، انہوں نے ہر زمانے میں کوشش کی کہ قرآن کی کوئی آیت بنا کے لے کے آئے اس کے جیسی کرے، مگر اس کے جیسی نہیں بنی. مگر اچھا، اس کے بارے میں کرائٹیریا کیا ہے؟ میں پچھلے 7 نمبر میں شاید آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کی جو آیت بنانے کے بارے میں جو چیلنج ہے قرآن کا، تو اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. یہ تو سب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس کے جیسی بناؤ. اس کے جیسا کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت لوگ کنفیوز ہو سکتے اس میں کہ اس کے جیسے کا مطلب کیا ہے. تو آج سے 2 سال پہلے جب کرونا نیا نیا آیا تھا، تو جو ایکس مسلم ہے اسلام کے، امریکہ کے اندر ان کی آرگنائزیشن ہے ایکس مسلم، یعنی مسلمانوں میں جو کافر ہو گئے، مسلمان اسلام چھوڑ کے جو بے دین ہو گئے، کفر اختیار کر لیا، تو انہوں نے ایک کلب بنا لیا، ایک آرگنائزیشن بنا لیا ایکس مسلم بول کے، ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ ایسا بول کے. تو ان میں عربی ہے، بہت سارے عربی لڑکے لڑکیاں ہیں اس پہ جمع ہیں، الگ الگ قوم کے ہیں، اور جن کی مادری زبان عربی ہے. تو انہوں نے ایک سورہ بنایا، سورہ کرونا بول کے. بڑا خوبصورت سورہ ہے، میں نے خود سنا، اور میں نے خود سننے کے بعد میرے کو بہت اچھا لگا، بہت لطف اندوز بھی ہوا میں. اور مجھے مگر اس بات کا پکا یقین تھا کہ تو میں لاجیکلی اس سے پہلے اسلام کی اسٹڈی کر چکا تھا، تو میرا دل مطمئن تھا اسلام سے. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس سے بہت خوش ہوا، بہت مزہ لیا اس سورے کا. مگر ٹیونس میں اور دوسرے ملکوں میں اس کے اوپر بہت بڑا احتجاج ہوا. بی بی سی عربی سروس کے اوپر اس کی ایک نیوز بھی آئی ہوئی ہے کہ ٹیونسیا میں بہت بڑا ہنگامہ کیے مسلمانوں نے وہاں کے، سورہ کرونا بنایا بول کے اس کا. مگر اللہ کے کرم سے میرے دماغ میں اللہ نے اس کا جواب ڈالا کہ یہ سورہ تو بنایا انہوں نے، مگر اس کا آنسر کیا ہے، جواب کیا ہے. تو وہ آج میں بتاؤ کہ چیپٹر انشاءاللہ ختم کر کے اگلے بار جو چیپٹر نمبر 10 ہوگا اس میں مفصل قرآن کے اور اسلام کے دلائل سائنسی کانٹیکس میں دوں گا، سائنسی حوالے، اور وہ 10 نمبر چیپٹر انشاءاللہ اسی کریں گا. تو وہ جو سورہ کرونا ہے وہ بڑا خوبصورت انداز میں بنایا ہوا ہے، بالکل عربی کے اسٹائل میں ہے، جیسا قرآن کی چھوٹی آیتیں ہیں اسی طریقے سے وہ بنایا ہے بہت اچھی طریقے سے، طرز سے گایا، پڑھا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے. میرے خیال ہے تقریباً 7-8 آیت کا ہے، وہ چھوٹی سی آیت کا ہے کرونا کے بارے میں. تو اس کا جواب، اچھا وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایکس مسلم کہ ہم نے ابھی بنا دیا، بالکل قرآن کے طرز پہ ہے، اسی طرز سے پڑھے جا رہا ہے، ویسی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے بالکل 100% قرآن جیسا ہے، اور قرآن کا چیلنج پورا کر لیا ایسا سمجھ رہے ہو لوگ، اور بہت خوش بھی ہے، بہت خوشیاں بھی منا رہے. میں نے بھی سنا، میں نے بھی دیکھا، تو میرے دماغ میں آیا کہ انہوں نے بنا لیا، اب اس کا جواب تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایسی نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب نہیں بنا سکتے. اور یہ جب انہوں نے بنایا ہے اتنا اچھا دکھ رہا، میں بھی خود محسوس کیا کہ تو مجھے بھی عربی آتی ہے. عرب ملکوں میں 20 سال رہنا کی وجہ سے عربی بہت اچھی ہے، قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں میں اور اچھی طرح سمجھتا ہوں. تو وہ سورہ بھی میں نے ان کا سنا، عربی میں ہے سورہ وہ. تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ قرآن کی جیسی کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں لاجک تھنکنگ ڈالا کہ قرآن شریف کا جو چیلنج ہے کہ اس جیسی بناؤ، تو اس جیسی کا مطلب یہ ہے، قرآن کا چیلنج اصل میں کیا ہے. دیکھو قرآن نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ کون سے زبان میں بنانا ہے، قرآن شریف کی جو آیتیں بناؤ بول کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کس زبان میں بناؤ. وہ تو ہم یہ سمجھ سکتے کہ عربی میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی کہا ہے، عربوں کو ہی کہا تھا. جو مشرکین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود لکھ لیا ہے، یا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہے جو ان کو یہ قرآن کے بارے میں آیتیں بتا رہا ہے اور وہ آ کے سناتے. وہاں پہ اس زمانے میں ایک غلام تھا، سلیو جس کو بولتے، وہ ایرانی تھا، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بہت نالج والا تھا، مگر کسی کا غلام تھا، وہ مکے میں رہتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس دعوت کے لیے جاتے ہوں گے شاید اس کو اسلام پہنچانے کے لیے. تو یہ مشرکین نے دیکھ لیا تھا،
تو اس کے بارے میں بھی یہ لوگ کہتے تھے ہوں گے کہ یہ وہ جو ایرانی ہے، اس زمانے میں ایرانی بولتے تھے، فارسی، فارس کا تھا رہنے والا، تو وہ سکھاتا ہے ان کو، اور یہ آ کے بول دیتے۔ بعد کے زمانے کے جو لوگ ہیں، آج کے زمانے کے بولیں گے، بہت سارے مسلمانوں کے دشمن، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ جو قرآن ہے وہ بائبل سے نکالا ہے، توریت سے اور انجیل سے اور پرانی کتابوں سے یہ حضور نے نکالا ہے، اس کے اندر کیا آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے بائبل اور توریت کے اندر یہ جو باتیں ہیں، یا دوسری مذاہب کی جو باتیں ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر جو واقعات، حالات ہیں، وہ بائبل اور توریت سے بالکل مختلف ہے۔ اور یہ بات اور پیچھے وقت میں تھوڑی سی ہنٹ کے طور پر بتا دیا تھا کہ آرکیولوجی کے حساب سے جو پرانی کتابیں، پرانی چیزیں ملتی رہتی ہے ہمارے آج کل کے جدید تحقیق کرنے والے کو، آرکیولوجسٹ کو، زمین میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ڈائریکٹ ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کے فیور میں نکل جائیں گا، اس میں سے کوئی آیت، کوئی بات، کوئی ایسی واقعہ جو نکل جائیں گا جو ہو بہو قرآن میں ہے مگر بائبل میں اس کا اپوزٹ ہے یا ڈفرنٹ ہے، ایسا نکل جائے گا، اس لیے وہ پہلے اس کی تحقیق کرتے، اس کے بعد ہی اس کو پھر پبلک میں لاتے اور ڈی کلاسیفائی کرتے، جس کو بولتے ہیں نا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ۔ تو اس ٹائپ کے وہ آرکیولوجی کی چیزیں، کوئی بھی چیز کی نہیں ہوتی آرکیولوجی میں سے نکلی، کتاب ہو، کاغذ ہو، ورق ہو، کوئی مورتی ہو، کچھ لکھا ہوا ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو، وہ چھپا دیتے ہو وہ واقعہ کو، اور اس کی اسٹڈی کے بعد نکالتے۔ تو قرآن، بائبل اور توریت، زبور کے جو واقعات ہیں اس سے ڈفرنٹ ہے، اس کے واقعات سے ملتے جلتے ہیں مگر وہ الگ ہے، وہ ان کو معلوم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پرانے جو مذہب ہے، مذاہب کا بھی میں نے ذکر کر رہا تھا کہ ایک یزیدی مذہب بھی ہے عراق کے پہاڑوں میں، وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، اور وہ شیطان کو مانتے، یہ مانتے کہ شیطان نے جو سیدھا نہیں کیا آدم کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دیا، وہ 60,000 سال تک رویا، اور رونے کے بعد پھر اس نے پھر توبہ خوب کر لیا، شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی توبہ قبول کیا، اور اب شیطان کو جو ہے نا بحال کر دیا، ایک فرشتہ بن گیا وہ، یہ بتانا اس دن بھول گیا تھا میں، ان کا یہ ماننا ہے، مگر اصل میں، اور وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یزیدی کہ ہمارا مذہب اسلام سے پرانا ہے، یہ غلط بات ہے، اسلام سے پرانا نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے آدم کو سجدہ کرنے کا وہ صرف اسلام میں ہے، باقی دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ ان کے یزیدیوں کے پاس سے کیا، وہاں پہ اصل میں عدی بن مسافر بول کے ایک بزرگ تھے مسلمانوں کے، ایک صوفی تھے، بزرگ ولی تھے، وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے وہاں گئے تھے، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، اور وہ ایک یزیدی مذہب نکلا۔ تو وہ یزید مذہب بھی کوئی اسلام سے پرانا نہیں ہے۔ تو قرآن کے جو ہے اس کا جو اس کے اندر جو چیلنج ہے کہ جو ہمارے جیسے اس کی جیسے آیت بناؤ، تو وہ عربی میں ہے، عربی کے عربوں کے واسطے تھا کہ بھائی تم بناؤ، مگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ زبان کا نام نہیں ہے، بس تم بناؤ بول کے ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پوائنٹ نکالا ہے منطقی جو لاجیکل پوائنٹ کہ جو اس کے جیسی کرائٹیریا کا، کہ وہ جیسی کا مطلب کیا ہے، قرآن کے جیسی آیت، وہ اس کی جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ، یا 10 آیتیں بنا کے لے کے آؤ، ایک چھوٹا چیپٹر بنا کے لے کے آؤ اس جیسا، اس قرآن میں کہا ہے، تو اس جیسے کا مطلب کیا ہے، یہ کرائٹیریا ہے اس جیسا۔ اس جیسا کے اندر لینگویج کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی لینگویج میں بنا سکتے آپ، جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے اس میں بنا سکتے، مگر ہونا چاہیے اس جیسا۔ اس جیسا کا مطلب کیا ہے، قرآن کے جیسا، قرآن کے جیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے جیسا کا مطلب کیا ہے، قرآن کے جیسے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے جیسی طرز ہے، یا اس کے جیسی قرات ہے، وہ اس کا جیسا اسٹائل ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہے، وہ ان کا آخری گائیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری گائیڈنس قرآن ہے۔ آخری گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قرآن آیا ہے آج سے 1440 سال پہلے، وہاں سے لے کے تو دنیا کے اینڈ تک، جب دنیا ختم ہو جائیں گی، کائنات ختم ہو جائیں گی، اس کا جو اینڈ ہو جائے گا انسانیت کا، اس کے اینڈ تک یہ جو ہے گائیڈنس ہے، یہ ہے اس کا مطلب قرآن کا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے حضور آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اور حضور کے بعد جو گائیڈنس ہے، حدیث ہو یا قرآن ہو، وہ قیامت تک کے لیے ہے، آخری دن تک کے لیے ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس جیسا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ آخری دن تک کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آج سے 1440 سال پہلے، یعنی پاسٹ میں بھی گائیڈنس تھا، اس میں سے آج سے پہلے کے زمانے میں بھی گائیڈنس نکلتی تھی، آج سے 1440 سال پہلے بھی قرآن میں سے گائیڈنس نکلتی تھی، اور جو اس زمانے کے جو مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زندہ تھے مسلمان، ان کو جو گائیڈنس ملتی تھی قرآن سے ملتی تھی۔ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتے تھے۔ جو زمانے میں مکے اور مدینے کے جو لوگ تھے،
उनके साथ जो जंगे होती थी, यहूदी थे और भी जो कौमें थी, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता था कुरान की आयतों के हिसाब से होता था। उस जमाने में कुरान की आयतों से उनको गाइडेंस मिलती थी, हिदायत मिलती थी और वो काम चलता था। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी पिछले 1440 साल में मुसलमानों को जो भी गाइडेंस मिली वो कुरान से मिली। ये और बात है कि मुसलमानों ने वो गाइडेंस पे अमल नहीं किया और अल्लाह की जो हिदायत थी, अल्लाह की जो रहनुमाई थी, उस पर अमल नहीं किया। अल्लाह की जो अल्लाह ने जो गाइडेंस किया था उसको नहीं माना, उसकी सजा अलग है। उसके बारे में अगर अलग मैं जिक्र करूंगा अलग अगले चैप्टर में कि हमने जो अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं किया, तो अल्लाह ने हमको क्या सजा दिया, और वो अलग है। मगर पिछले 1440 साल में कुरान से हमको गाइडेंस मिला, गाइडेंस निकलता रहा। कोई ऐसा मौका नहीं आया पिछले 1440 साल में कि हमको खुद कुरान से गाइडेंस नहीं मिल रहा। उसके अलावा आज के ज़माने में, प्रेजेंट टेंस में, आज के ज़माने में भी आज हम देखते हैं, मैंने एक या दो मिसाल दिया, अभी अभी और 50 से ज़्यादा मिसाल बाकी है देने के कि कुरान आज के ज़माने में साइंस से कैसे साबित है। सिर्फ दो दिया था। आज के ज़माने में, प्रेजेंट में भी कुरान से हमको गाइडेंस और हिदायत और रहनुमाई मिल रही है हमको, यानी हम मुसलमानों को भी और पूरे दुनिया के इंसानों को भी मिल रही है। अगर लेना चाहे पूरे दुनिया के इंसान भी ले सकते हैं। हालांकि कुरान एक छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, बाकी दूसरे मज़ाहिब की किताबों की तरह बड़ी नहीं है, तो छोटी किताब है जिसको अगर कोई आदमी तेजी से पढ़ना चाहे तो एक दिन में पढ़ के खत्म कर सकता है। तो इतनी छोटी सी किताब में से क़यामत तक की गाइडेंस निकलना, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इस जैसा का मतलब है, इस जैसी आयत का मतलब है, इसमें ये शामिल है कि कुरान की हर आयत, जितनी भी 6000 से ज्यादा आयत है, बस इतनी है, वो क़यामत तक के लिए गाइडेंस है। पिछले जमाने में भी गाइडेंस थी, आज के ज़माने में भी गाइडेंस है। उसमें से गाइडेंस, हिदायत निकल रही है। मैं प्रूफ दूंगा, लॉजिकल प्रूफ भी दूंगा इस बात का कि कुरान से गाइडेंस निकल रही है, आज भी निकल रही है, पहले भी निकलती थी और फ्यूचर में भी निकलेगी इंशाल्लाह। जो आज के बाद से जो फ्यूचर ज़माना है, ज़माना मुस्तकबिल है, आज से क़यामत तक, आज से दुनिया के एंड तक जो भी प्रॉब्लम इंसानों को आएंगे, जो भी प्रॉब्लम मुसलमानों को आएंगे, उसकी गाइडेंस और उसकी हिदायत जो है कुरान में से निकलेंगी। तो ये कुरान का ऐसे होने का मतलब ये है, ऐसे का मतलब ये है कि जो भी आयत बनाएंगे उसमें तीन बातें होना चाहिए। वो पास्ट में भी गाइडेंस होना चाहिए, प्रेजेंट में भी गाइडेंस होना चाहिए और फ्यूचर में भी गाइडेंस होना चाहिए। जब ये तीन बातें होंगी तो इसका मतलब वो कुरान का क्राइटेरिया साबित होगा। अब ये किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, आप किसी भी लैंग्वेज में कुरान के जिसे बनाने की कोशिश करो, वो जो आयत बनाएंगे उसमें तीन बातें होना चाहिए, और हर आयत में तीन बातें होना चाहिए। पास्ट में भी गाइडेंस होना चाहिए, इसमें पास्ट में भी फायदा निकले, प्रेजेंट के अंदर भी उसका फायदा हो और फ्यूचर में भी उससे फायदा निकले। जब ये तीन बातें होंगी तो इसका मतलब वो कुरान की जैसी होंगी। अब उन्होंने जो सूरह करोना बनाया है, तो सूरह करोना के अंदर उन्होंने ये बताया है कि एक अरबी के अंदर पढ़ा उन्होंने कि एक बीमारी निकली जो काफिर बोलते कि चाइना से आई है, ऐसा बताया उन्होंने, और उसके बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या करना है, किसी को छीना नहीं है, किसी को टच नहीं करना है, और जदीद साबुन से, नए साबुन से हमेशा हाथ धोते रहना है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक और शदीद किस्म की है, और इस किस्म की बातें बताई और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। और लग रहा है कि बिल्कुल वो अरबी जैसा है। ट्यूनिसिया के और अरब कंट्री के जो मुसलमान थे वो तो उसके ऊपर बहुत इश्तियाल अंगेज हुए, उन्होंने बहुत हंगामे किए कि देखो उन्होंने ऐसे बनाया, मगर उनको ये बात नहीं मालूम है कि ये कुरान के क्राइटेरिया पे नहीं है। कुरान का क्राइटेरिया ये है कि उसके अंदर की जो भी आयत है वो तीन बातें उसमें होना चाहिए। पास्ट में भी वो गाइडेंस होना चाहिए, प्रेजेंट में भी गाइडेंस होना चाहिए और फ्यूचर में भी गाइडेंस होना चाहिए। अब ये सूरह कोरोना के अंदर क्या गाइडेंस है, जो वाकया हुआ, अगर कोरोना आने से पहले अगर वो बताते, समझो ये आयत बना, ये सूरह बनाते कोरोना आने से एक साल पहले, कम से कम एक साल पहले, समझो 2018 में बना देते, 2017 में बना देते, या 2019 के फरवरी तक भी बना देते, मार्च तक भी बना देते, तो हम मानते कि ये पहले से उन्होंने बता दिया था, बाद में कोरोना निकला, सूरह कोरोना है, बीमारी है। ये बातें 2019 तक लोगों को मालूम नहीं थी कि कोरोना क्या चीज़ है और कैसा क्या क्या करना पड़ता, हाथ धोना नहीं पड़ता, कौन से साबुन से हाथ धोना है, और कहाँ से निकली बीमारी। ये अगर ये बात उन्होंने बताई नहीं, जब बीमारी कोरोना की आई उसके बाद वो कोरोना निकला, इसका मतलब पास्ट का कुछ साल ताल्लुक नहीं। अब प्रेजेंट में उससे कोई फायदा नहीं है कि तो कोरोना चला गया, अब फ्यूचर में उससे क्या फायदा है। फ्यूचर में तो वो एक बात खत्म हो गई, उन्होंने कोरोना के बारे में बता दिया और वो खत्म हो गई, तो फ्यूचर में। मगर कुरान की जो आयतें हैं, दूसरी जो भी आयतें हैं, अभी ये हर एक आयत वो तीनों जमाने के लिए है, तीनों जमाने के लिए है। मैं आपको मिसाल दूंगा इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। अभी एक थोड़ी सी मिसाल दे के ये खत्म करता हूँ चैप्टर नंबर 9। इंशाल्लाह 10 के अंदर
قرآن کے دلائل، اسلام کے تعلق سے دلائل، اللہ کے وجود کے دلائل سائنسی میں دینے کی کوشش کروں گا، جو میں نے نکالے 50 سے زائد۔ اب دیکھو قرآن شریف کی جو آیت ہے، اب آپ بتائیے کوئی بھی آیت نکال کے بتاؤ اس میں تینوں باتیں موجود ہیں، کوئی بھی ایک بھی آیت اگر نکالیں گے تو اس میں 3 باتیں موجود رہیں گی۔ یہ وہ بات ماضی میں بھی، پاسٹ میں بھی گائیڈنس رہتی ہے، اس کے اندر دوسری بات رہیں گی وہ پریزنٹ کے زمانے میں بھی گائیڈنس رہیں گی، اور تیسری بات یہ فیوچر میں بھی گائیڈنس رہیں گی۔ اب جو ہے نا اسلام کے ایک مبلغ بیچارے بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایک بات اچھی نکالی، ان سے پہلے بھی کسی نے نکالی ہوں گی، اور انہوں نے پیش کیا تھا، میں نے سنا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ ابو لہب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ جو سورہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک ابو لہب بول کے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور بہت زیادہ اسلام کی دشمنی میں سرگرم تھا، بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اسلام کی دشمنی میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا وہ، اور بہت زیادہ دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کو قتل کرنے کی بھی کوشش کیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑائیں بھی کیا، اور بہت زیادہ دشمن تھا۔ تو اس کے تعلق سے یہ سورہ ہے، سورہ لہب قرآن میں۔ اب یہ ہمارے جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، مسلمان دشمن ہیں، وہ سورہ کو پیش کر سکتے، بول سکتے دیکھو یہ تو سورہ پاسٹ کا ہے، وہ اس کے اندر کیا پاسٹ کا ذکر ہے، میں آپ کو ترجمہ مختصر بتاؤں گا۔ پاسٹ کا ذکر یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لہب میں کہ جو ابو لہب ہے، اس کا نام ہے ابو لہب، وہ برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، اور وہ دوزخ میں جائیں گا مرنے کے بعد، جلدی ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گا، ان قریب، اس میں ترجمہ ہے کہ وہ ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گا، اور اس کی بیوی بھی دوزخ میں جائیں گی، جو کہ لکڑیاں اٹھاتی ہے، لکڑیاں اٹھاتی کا مطلب ہے آگ میں تیل ڈالتی ہے، آگ بھڑکاتی ہے، اور وہ اس کے گلے میں جو ہے تو رسی ہوں گی، بٹی ہوئی رسی۔ یہ آیت جو ہے، یہ جو سورہ ہے پاسٹ کا ہے، اس میں ہر چیز پاسٹ میں ہے۔ اب وہ واقعہ بھی ہو گیا، اور آج سے 1440 سال ہو گیا، اب فیوچر میں کیا کام کا ہے، یہ پریزنٹ میں کیا کام کا ہے، یہ تو خالی ماضی کا تھا۔ مگر قرآن شریف کی جو میں بات بتایا کہ اس جیسی کے اندر اس میں تینوں باتیں ہیں، اس سورہ میں بھی 3 باتیں ہیں جو پاسٹ میں بھی کام کی تھی، پریزنٹ میں بھی کام کی ہے، اور فیوچر میں بھی کام کی رہیں گی انشاءاللہ، تا قیامت تک کام کی رہیں گی۔ ابھی میں ثابت کروں گا اور بات ختم کروں گا اپنی، اور اس کے بعد اپنا 10 نمبر کا چیپٹر اس کے بعد شروع ہوگا، اس میں حوالے ریفرنس اس حساب سے دوں گا، مگر یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ سورہ لہب میں 3 باتیں موجود ہیں۔ قرآن شریف کا جو کرائٹیریا ہے کہ قرآن شریف کی آیت میں 3 باتیں ہونا چاہیے، وہ اس میں موجود ہے، پاسٹ میں بھی فائدے کا، پریزنٹ میں بھی فائدے کا، اور فیوچر میں بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سورہ میں کیا ہے وہ ہمارے مفکر نے بتایا ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو ابو لہب کے بارے میں سورہ آیا تو وہ حضور نے سورہ پڑھ کے سنایا، لوگوں نے پھر وہ سورہ پڑھا، ابو لہب نے بھی سنا، جو اسلام کا دشمن تھا، کٹر دشمن تھا، اور اسلام کو ہرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اپنی پوری زندگی اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے اور غلط ثابت کرنے کے لیے گزار دی۔ جب اس نے سورہ سنا تو بہت تلمل آیا، بہت غصہ آیا اس کو، اور بھی زیادہ اس کی دشمنی بڑھ گئی۔ مگر اگر وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو جھوٹ موٹ اسلام قبول کر لیتا، اگر جھوٹ موٹ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جاتا، تو اللہ کی بات غلط ثابت ہو جاتی کہ وہ برباد ہوا اور دوزخ میں جانے والا ہے بلکہ، کیونکہ جب اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا تو رضی اللہ تعالیٰ ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، مگر اس نے نہیں کیا، ایک بات۔ نمبر دوسری بات یہ، اگر فرض کو قرآن کی اور اللہ کی بات جھوٹ ہوتی کہ وہ دوزخ میں جائیں گا، تو وہ خود اگر زبردستی نہیں بلکہ واقعی میں اس کا دل کنورٹ ہو کے، تبدیل ہو کے سچا مسلمان بن جاتا، سچا اگر مسلمان اسلام قبول کر لیتا، سچا، تو بھی اللہ کی بات جھوٹ ثابت ہو جاتی کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ قریب دوزخ میں جائیں گا، اور اس کی بیوی بھی دوزخ میں جائیں گی۔ مگر وہ یہ سورہ آنے کے بعد بھی 8 سال زندہ رہا، سورہ آنے کے بعد، یہ سورہ نازل ہونے کے بعد، سننے کے بعد، مکے میں سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سنا ہے، وہ 8 سال تک یہ سورہ سنتا رہا، زندہ رہا، مگر کافر مرا۔ یہ اس کی خاص بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جاتا، سچا بھی مسلمان ہوتا یا جھوٹ موٹ بھی مسلمان ہوتا، تو سورہ غلط ثابت ہو جاتا۔ یہ اس کا پاسٹ کا فائدہ ہو گیا۔ اب پریزنٹ میں کیا فائدہ ہے؟ پریزنٹ میں جب بھی کوئی کافر، جب بھی اسلام کا کوئی دشمن ہم کو قرآن کی حقانیت کے بارے میں پوچھیں گا تو ہم یہ سورہ پیش کریں گے،
یہ آج کے اس میں. اور فیوچر میں کیا فائدہ ہے؟ فیوچر میں بھی جب بھی کوئی کافر، کوئی دشمن اسلام کا ہم سے اگر پوچھیں گے قرآن کی حقانیت، تو یہی سورہ پیش کریں گے، بولیں گے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا. اور خاص بات، اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے بعد زندہ رہی. اب ابو لہب کے مرنے کے بعد وہ بھی بہت دن زندہ تھی، مگر اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی کافر مری. اور اس سورے میں بس ان دونوں کا ذکر ہے، ابو لہب کے بیٹوں کا ذکر نہیں ہے. ابو لہب کے جو بیٹوں کا ذکر نہیں ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی، یہ قرآن شریف کی حقانیت کی ہے. اور یہ چھوٹی سی بات میں بتا کے آج کا چیپٹر ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں، 10ویں چیپٹر میں، میں پوری کوشش کروں گا اپنی میموری سے، کہ تو میں اپنی باتیں کتاب میں پڑھ کے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، کہ تو کتاب میں دیکھتے دیکھتے بتاؤں گا. اتنا بہت باریک باریک میں نے خود سے 40 سال محنت کر کے لکھا ہے. تو اتنا پڑھ کے لکھنا اور سنانا آپ کو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ ہر چیپٹر سے پہلے تھوڑا سا اس کا پڑھ کے آپ کو دکھاتے رہتا ہوں. تقریباً 200 پیج کا ہے یہ. تو میری میموری سے کچھ باتیں نکل جاتی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ریویژن کر کے دکھاتا ہوں. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں، اگلے 10 نمبر کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ میں زیادہ سے زیادہ بتاؤں، میں بھولوں بھی نہیں، ایسی بھی کوشش کروں گا. اور اس قرآن کی اور اسلام کی حقانیت کے لیے میں ریفرنسز دوں گا، قرآن کی آیتوں سے، سائنس کی باتوں سے میں ریفرنس دوں گا انشاءاللہ.